السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے یار؟ یہ حامد میر کو کیا ہو گیا ہے؟ حامد میر آج دیکھیں سارے ٹی وی پہ 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن حامد میر کے چینل پہ سہیل افریدی کی تقریر سنائی جا رہی ہے، اور اس نے پہلے سہیل افریدی کا انٹرویو بھی کیا ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے کہ قومی دھارے میں یہ اس طرح صوبائیت یہ پھیلا کے ایک بندے کا انٹرویو کر کے، مریم نواز کا انٹرویو اس نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا مریم نواز کا انٹرویو؟ اس نے بگٹی کا کیوں نہیں کیا؟ اس نے مراد علی شاہ کا کیوں نہیں کیا؟ اس کا ہی سہیل افریدی کا ہی بار بار وہ دکھا رہے ہیں، اور دنیا جو ہے یوم وہ منا رہی ہے، اور انہوں نے وہ طوطی کے نکارخانے میں طوطی کی آواز کو اونچا کر کے وہ سنا رہا ہے سب کو۔ تو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ حامد میر صاحب کا دل کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس یہ توڑ پھوڑ جاری رہے، اور جو حکومت ہے میں دوسرے گروپ میں شامل ہو کے تو حکومت کو سیک پہنچاؤں، بلیک میلنگ کروں، سارا کچھ کروں، اور اس طریقے سے وہ اپنے پروگرام جاری کرتا ہے۔ حالانکہ آج کوئی تک نہیں بنتا تھا بھائی، وہ ان کی پرانی باتیں 100 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم شہر بند کر دیں گے، یہ وہ۔ آج ہی انہوں نے چلایا کہ جناب ڈی چوک، ہر چوک ڈی چوک ہوگا۔ کیسے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال بڑے لوگ ہمیں میسج کر رہے ہیں کہ جناب حامد میر کو آپ سمجھائیں۔ ہم نے کہا جی ہم تو نہیں سمجھا سکتے، اس کو تو میر خلیل الرحمان صاحب ہی سمجھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ یک طرفہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ قومی ٹی وی پہ اس طرح کے جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حامد میر جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے، اور جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ عمران خان کے خلاف تھا، اب شہباز کی حکومت ہے تو یہ شہباز کے خلاف ہے۔ بس یہی مجھے تو یہی لگتا ہے، تاکہ اس کا جو ہے نا وہ پروگرام کا ریٹ وغیرہ صحیح چڑھتا رہے۔ اور یہ اس نے آج پوری قوم 14 اگست کے حوالے سے دکھا رہی ہے سارا کچھ، اور اس کا سارا پروگرام سہیل افریدی کے اوپر ہے نا۔ بہرحال سہیل افریدی چونکہ یہ سنا رہا ہے، سہیل افریدی کہہ رہا ہے کہ ڈی چوک بنا دیں گے جی، کیسے بنائے گا یہ اسے نہیں پتا۔ ابھی تو سارے لوگ 14 اگست کی جھنڈیاں لے کے نکل رہے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ جناب رونا رو رہا ہے عمران خان کا۔ تو میرے تو خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ حامد میر بار بار سہیل افریدی کے پروگرام کو کیوں اونچا کر رہا ہے؟ سہیل افریدی ہے کون؟ ٹھیک ہے، سہیل افریدی جب کہتا ہے نا کہ یہ جعلی حکومت ہے، یہ 47 فارم کی حکومت ہے، یہ اللیگل حکومت ہے، آپ یقین کریں میں حکومت ہوتا نا تو میں اسی بات پہ اس کی گرفتاری کر دیتا کہ آپ ایک حکومت کے وزیر اعظم کو جعلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عمران کے دشمن ہیں۔ مجھے بتائیں کوئی بھی حکومت کو آپ کہیں کہ او جعلی حکومت، میں ادھر یہ دستخط کر دو، وہ کریں گے؟ او ذہنی مریض ادھر آؤ دستخط کرو، وہ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران جیل سے باہر زندہ نہ آئے، بلکہ جیل میں ہی اسے کچھ ہو جائے، جیسے انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے۔ صبح میں نے آپ کو بتایا کہ نعیم بخاری اور وہ جس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ عمران خان فوت ہو گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پوری قوم کو ہیجان پیدا کیا ہے، خوف و ہراس پیدا کیا ہے، اور کھلبلی مچائی ہے۔ کھلبلی ہے نا کہ جناب عمران فوت ہو گیا، کیا تمہارے پاس تصدیق ہے بھائی؟ وہ تو کتابیں منگوا رہے ہیں۔ اس کی تو ایک بندہ کل کہہ رہا تھا، اس نے علیمہ سے ہی سوال کیا ہے کہ آپ کہتی ہیں جی کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں، تو وہ پھر کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو بار بار آپ سے کتابیں منگوا رہا ہے۔ تو سب جی یہ سب وہی ہے، جیسے یہ امریکی انہوں نے وہ دکھایا تھا نا سائفر، تو بعد میں جھوٹ ثابت ہوا۔ انہوں نے ہر کام ان کا یہی ہے، بس پروپیگنڈا کے ذریعے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ پروپیگنڈا زیادہ دیر نہیں چلتا۔ شیر آیا مجھے بچاؤ، تو ایک دن سچ مچ شیر آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے 3 دفعہ یہ کر چکے ہیں ڈرامہ کہ عمران فوت ہو گیا۔
اب دیکھنا کہ اگلی دفعہ ان کی کوئی بات ہی نہیں مانے گا تو شیر آ جائے گا. یہ صورتحال ہے. اچھا جی، کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کے قرضے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تاریخ میں اتنا زیادہ قرضہ ہم نے نہیں لیا. 99 ٹریلین ڈالر. اور ابھی شہباز کہتا ہے کہ جناب میں جناب علی وہ آخری دفعہ اور میں قرضہ نہیں لوں گا. تو یہ غلط ہے. اور ابھی یہ آیا ہے کہ جناب ٹرانسپورٹروں کے ساتھ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں، اور مذاکرات کرنے وہ جا رہا ہے جو علی پرویز ہے، جو پیٹرول کا وزیر ہے، جو بالکل فارغ ہے بالکل. میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کو اب یہ عمران خان کے ہم ہی کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے پاس فواد چودھری جیسے بندے تھے تو حکومت عمران کی فیل ہوئی ہے. وہ اصل ذمہ داری جو سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس کی ہوتی ہے. سٹیئرنگ پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں. اگر اویس لغاری خراب ہے، پرویز خراب ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شہباز شریف کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ شہباز شریف کے اوپر ہے نا. اس لیے ان وزیروں کو بدلو جو فیل ہو چکے ہیں. ٹرانسپورٹروں کی ہڑتال وہ نہیں کر سکے. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ٹماٹر پیاز نہیں ملیں گے لوگوں کو. لوگ بہت پریشان ہیں. تو یہ اپنے وزیروں کو بدلو اور نئے وزیر نہ رکھو جیسے آپ نے یہ وہ اختر ہمایوں کو رکھا ہے نا. نئے وزیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وزیروں کو کم کرو. ٹھیک ہے. اور محسن نقوی دے بھی کوئی بوٹا بنو. یہ آپ کو بہت نقصان دے رہا ہے. آج میں سارے چینل پہ یہی سن رہا تھا کہ بھئی یہ حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ نظام بیٹھ گیا ہے. یہ سوال ساری حکومت کے اینڈ تک یہ رہے گا کہ حکومت کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت فیل ہے. یہ رہے گا آپ دیکھ لینا. اس لیے اس کے خلاف بھی شہباز شریف صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. نہیں لے رہا تو یہ اس کی مرضی ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں جی، آپ نے 14 اگست کی کیا تیاری کی ہے؟ چھوٹے بچوں کی ویڈیو بنا کے بھیجو. میں وہ اپنی ٹی وی چینل پہ چلاؤں گا جو ہمارے ممبران ہیں ان کے لیے. تو 14 اگست مناؤ اور نعرے لگاؤ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ نعرہ لگاؤ، ضرور لگاؤ. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. سوائے مہنگائی کے باقی ساری فیلڈ اچھی ہے. داخلہ، خارجہ، یہ ساری چیزیں آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے ماشاءاللہ. اور یہ دونوں چیزیں، بجلی سستی کرو تو پیٹرول سستا کرو. یہ ہمارا مطالبہ ہے جی. ٹھیک ہے. یہ جی ہماری ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی گٹھلی بھی پڑی ہے. یہ دیکھیں یہ ماحول ہے. یہ پاکستان کی جھنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں یہ ہر طرف. ٹھیک ہے. یہ اور میرا بھی یہ ڈریس آپ نے دیکھ لیے ہے. یہ ٹھیک ہے.